لیکن آج ہم اپنی زندگی کے اندر ایسی چیزیں سیکھیں کہ خداوند میں جس حالت میں بھی رہوں، میں جہاں پہ ہی رہوں، میں تیرے خادم کے ساتھ سنسیئر رہوں گی۔ ہاللیلویہ۔ میں آج ہم کلام بھی اسی پر سیکھیں گے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل قوم 430 سال کی غلامی میں رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آج آپ سب جان لیجئے، غور سے سنیے، اس کے بعد آپ سب نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ خدا کی چنی ہوئی قوم مصر کے اندر 430 سال غلامی میں رہی، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کرنا شروع کی۔ کیا کرنا شروع کی؟ انہوں نے کہا ہمیں رہائی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آپ سب کو پتہ چل گیا کتنے سال؟ 430 سال غلامی میں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی، ہمیں رہائی چاہیے۔ اور انہیں ملا کیا؟ رہائی ملی؟ بتائیے، اونچی بتائیں، کیا ملی؟ نہیں، رہائی نہیں ملی انہیں پہلے موسیٰ دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ انہیں ایک گریٹ لیڈر دیا گیا۔ آئیں کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے خروج اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خروج اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خروج اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ سب کہے آمین۔ کلیسا کہے آمین۔ خوبصورت آیت لکھا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت۔ کیا نہ کرو؟ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ سب آپ میرے پیچھے کہیں، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ آمین۔ ایک دوسرے سے کہیے، خدا کی نجات کے کام دیکھ۔ اس سے پہلے کہنا تھا چپ کر کے کھڑا ہو جا۔ کھڑے نہ ہو جانا، کہو ایک دوسرے نے، چپ کر کے کھڑا ہو جا۔ دو چیزیں ہم سیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے خادم موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے۔ خدا کے خادم موسیٰ کے نام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ خدا کے خادم موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا نام یوکبت اور عمران تھا۔ اس کی دو بیویاں تھی، ایک کا نام سفورہ اور دوسری خوشی عورت تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام جریسوم اور ایک کا نام الیعزر تھا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ سب سے پڑھا لکھا نبیوں میں سے نبی جانا جاتا تھا، اور بائبل کے اندر اس نے تقریباً 26 معجزات کر کے ہماری عقل سے ادراک چیزوں کو حیران کر دیا۔ بائبل کے اندر ہمیں ملتا ہے جب ہم خدا کے خادم موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بائبل کے اندر اس کا 847 مرتبہ ذکر ہمیں بائبل کے اندر ملتا ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے زور باز ہاتھ جو ہے وہ موسیٰ کو دیا، اس لاٹھی کے اندر ایک قدرت دی گئی، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے موسیٰ سے کلام کرتا رہا اور موسیٰ آگے کام کرتا رہا۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا کے خادم موسیٰ نے بڑے بڑے معجزے کیے اور بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا، تو اس سے پہلے خدا کے خادم موسیٰ کو ایک مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب اس نے مجھے اور آپ کو گناہ سے نکالنا تھا تو اس نے بھی مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بائبل کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ کے بارے میں کہ موسیٰ کی قبر کو غائب کر دیا گیا، ایک ایسا بڑا نبی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ وہ سب سے بڑا نبی ہے. اور ایمال کی کتاب میں اسٹیفنس ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے مصریوں کے سارے علوم و فنون سیکھ رکھے تھے, لیکن کلام خدا بتاتا ہے کہ اس کی قبر غائب کر دی گئی ہے. اگر ہم یسوع مسیح اور موسیٰ کے بارے میں دیکھیں کہ تو موسیٰ کو بھی بچپن میں مار دینا چاہتے تھے, یسوع مسیح کو بھی بچپن میں مار دینا چاہتے تھے. موسیٰ نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مصر میں گزارا, یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ مصر کے اندر گزارا. موسیٰ نے بھی معجزات کیے اور یسوع مسیح نے بھی معجزات کیے. موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی قبر غائب کر دی گئی, لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی قبر نہیں بلکہ اس قبر کے اندر شخص غائب کر دیا گیا. اور وہ شخص کہاں پر موجود ہے؟ اگر ہم یوحنا کے بارے میں پڑھیں تو 20 سال کے بعد جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو موسیٰ کی طرح ان کی قبر کو غائب نہ کیا گیا, بلکہ قبر کے اندر صرف کفن پڑا ہے اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کہاں پر تھے؟ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ 20 سال کے بعد یوحنا پر خدا کا کلام ظاہر ہوتا ہے اور کلام خدا بتاتا ہے پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند, جس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے, جس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں, اور میں اس کے سامنے مردہ سا ہو کر گر پڑا اور اس نے کہا ڈر مت, دیکھ میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ ہوں اور اب کبھی نہ مروں گا. اس کی قبر نہیں بلکہ اس کی قبر کو خالی کر دیا گیا. وہی خدا کا خادم موسیٰ, بائبل ہمیں بتاتی ہے جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلا تو یہاں پر ایک سٹوری بتائی جاتی ہے جو ہماری ادراک سے, انسانی عقل سے بالکل باہر ہے. انسانی عقل اسے تصور نہیں کر سکتی. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے, مختلف سکولر اور عالم کہتے ہیں کہ جب 130 سال کی غلامی سے موسیٰ اسرائیل میں سے لے کر نکلا, اسرائیلیوں کو لے کر نکلا, تو کچھ عالم کہتے کہ 20 لاکھ لوگ تھے, کچھ کہتے کہ 14 لاکھ. ہم عالموں کی بات نہیں کرتے, ہم بائبل کی کر لیتے ہیں. لکھا وہاں پر مرد 6 لاکھ تھی. 6 لاکھ لوگوں کو لے کر خدا کا خادم موسیٰ جب نکلا تو اسے ایک حکم دیا گیا. ابیب کے مہینے میں اسے ایک حکم دیا گیا کہ تو اس دن کو یاد رکھنا, تو اس دن کو کیا کرنا. اور وہی خدا کے خادم موسیٰ نے آگے بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا. آج ہماری کچھ چیزوں کو لے کر ہم بھول جاتے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی, جیسا کہ ہمارے پیدا ہونے کا دن بہت سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی برتھ ڈے کا نہیں پتا ہوگا, بہت سے لوگوں کو اپنے پانی کے بپتسمہ جس دن انہوں نے لیا تھا اس دن کا نہیں پتا ہوگا. خدا انہیں یاد کروانا چاہتا تھا. خدا نے کہا اس میں تم کوئی خمیری روٹی نہ کھانا. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا اپنے زور بازو ہاتھ سے مصر میں سے بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلا تو ایک بہت بڑی پرابلم جو سب سے پہلے انہیں سامنا کرنی پڑی وہ بحر کلزم تھا, اور انگلش میں سے ریڈ سی کہتے ہیں, جو عربی اس میں جو ہے سے بحر حمر کہا جاتا ہے. اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سمندر, اگر ہم سمندر کی گہرائیوں کو ماپنا شروع کریں تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا سائنسدان یا کوئی بھی ایسا موجود دان پیدا نہیں ہوا جو ایسی چیزیں بنائے جو سمندر کی گہرائیوں کو ماپ سکے. دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں سے 10 بڑے سمندروں میں سے ایک ریڈ سی یعنی بحر کلزم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جب خدا کا خادم موسیٰ خدا کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلا تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ سامنے سمندر آ کھڑا ہوا اور پیچھے فرعون کے رتھ موجود ہیں. کلام کے اندر لکھا ہے 600 رتھ تیار کیے گئے اور پوری فوج کو لے کر مصری اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے لگے. سامنے سمندر موجود ہے اور پیچھے فرعون کے رتھ موجود ہیں. اور کلام مقدس بتاتا ہے جب بنی اسرائیل قوم کو آزادی دی گئی تو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ میں دن کو بھی تمہارے ساتھ رہوں گا, میں رات کو بھی تمہارے ساتھ رہوں گا. اور کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ دن کو وہ ان کے ساتھ بادل کے ستون میں اور رات کو وہ ان کے آگ کے ستون میں ان کے ساتھ چلتا تھا. جب ان کا دل کرتا تھا وہ چل سکتے تھے. خدا نے
بڑی بڑی قدرت ظاہر ان پر کی, خدا نے بہت بڑے بڑے کام کیے, لیکن اب بنی اسرائیل قوم کا ایمان ڈگمگا گیا. انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں یہاں پر بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا. لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا. آج بھی بہت زیادہ بڑبڑایا جاتا ہے پاسٹروں پر. پاس صاحب تھی فلانی ساڑی میٹنگ تے نہیں نہ آئے, جو پہلی 10 میٹنگ ہے وہ یاد نہیں, آپ نے ہمارا فلانا کام نہیں کیا وہ یاد نہیں. بنی اسرائیل قوم نے چیخنا اور چھلانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا. کلام خدا بتاتا ہے کہ موسیٰ وہاں پر چھپ کھڑا رہا, کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں موسیٰ کی توجہ نہ تو اس بڑی مصیبت پر تھی, موسیٰ کی توجہ نہ تو فرعون کے رتھوں پر تھی, موسیٰ کی توجہ نہ تو اپنی کلیسیا پر تھی, بلکہ اس کی توجہ کلام مقدس کے مطابق جس کے بارے میں لکھا ہے بس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو. اس کی نظر اس پر تھی جس نے اسے 40 سال بیابان کے اندر پھرایا اور 80 سال کی عمر میں چن لیا. اس کی نظر اس پر تھی جس نے اپنے زور بازو ہاتھ سے آسمان سے اولے برسائے. اس کی نظر اس پر تھی جس نے مٹی سے جوئے پیدا کی. اس کی نظر اس پر تھی جس نے دریا کو خون بنا دیا. اس کی نظر اس پر تھی جس نے مصریوں کے سارے پیلوٹوں کو مار دیا. اور اس کی نظر اس پر تھی جس نے اسے فرعون کے محل سے نکال کر 6 لاکھ لوگوں کا لیڈر بنا دیا. اس کی نظر اس پر تھی. آج ہم جتنے بھی پاسٹر ہیں ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے, جتنے بھی خدمت گزار لوگ ہیں ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے. بیماری جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہو, پرابلم جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہو, ہماری نظر اس پر ہو تو میں ایمان رکھتا ہوں. اب اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیا انج کرو سارے پانی چے ڈوب کے مار جو, اسی دشمن دے ہتھوں نہیں مرنا. اس نے کچھ ایسا ڈیسیژن نہیں لیا ہے, اور نہ ہی اس نے کہا کہ ہم سب اپنے آپ کو فرعون کے حوالے کر دیں, اور نہ ہی اس نے کوئی رونا دھونا شروع کیا ان کی طرح. بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے, خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو اور خدا کی نجات کے, ہاللیلویا, اتنے ہی سارے چپ چاپ کھڑے ہو خدا کی نجات کے, چپ چاپ کھڑے ہو خدا کی نجات کے. جب تک آپ سب نہیں بولیں گے چپ چاپ کھڑے ہو خدا کی نجات کے, خدا کی نجات کے, خدا کی نجات کے کام. دیکھو یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خدا نے اسے کلام کر دیا تھا کہ میں سمندر کو 2 حصے کر دوں گا, یہاں پر ایسا کچھ نہیں لکھا. اس نے کہا بس چپ ہو جاؤ, کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام دیکھو. اس نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ. آج لوگ چپ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, آج لوگ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سی بیماری آئی, ذرا سی پرابلمز آئی, بڑبڑانا شروع, لوگوں کے کانوں میں باتیں کرنا شروع, بڑبڑانا شروع کر دیا. آج لوگ بالکل بھی خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاللیلویا. کلام مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آگے سمندر تھا, پانی تھا. اب پانیوں پر اختیار رکھنے والا کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. بائبل کے اندر لکھا ہے ایلیا نے دعا کی, اوپر سے پانی آنا بند ہو گیا. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہاں واقعہ نہیں ہے جس میں سمندر کو 2 حصے کیا گیا, بلکہ خدا کے خادم یشوع نے بھی یردن کو 2 حصے کیا, ایلیا نے بھی یردن کو 2 حصے کیا, الیشا نے بھی یردن کو 2 حصے کیا. اور بائبل کے مطابق ٹوٹل 4 مرتبہ سمندروں کو چاک کیا گیا, اور سمندروں کا سیرا چیرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. پانی کو 2 حصے کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. لیکن کلام مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے خادم موسیٰ نے جو ہے جب خدا نے کہا تو کیوں ڈر رہا ہے, تو کیوں پریشان ہے, اٹھ اور اپنا ہاتھ بڑھا اور سمندر 2 حصے ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا معجزہ, سامنے ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو کوئی ماپ نہیں سکتا, اور لوگ کہتے ہیں کہ صرف 100 میٹر تک کوئی شخص سمندر کی گہرائی میں اتر سکتا ہے. اس سے نیچے جانے کے لیے بہت سی پرابلم انہیں فیس کرنی پڑے گی. سمندر کی بہت زیادہ لمبائیوں کو دیکھ کر موسیٰ نے ڈر گیا. موسیٰ اس لیے پریشان نہ ہوا کہ اس سمندر کو کیسے چاک کیا جائے گا. خدا تو کیا کہہ رہا ہے, میرے پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ کیسا ہوگا. لیکن موسیٰ نے کوئی ایسی بات نہ کہی, کیونکہ کلام مقدس کے اندر جب موسیٰ نے فرمایا تو لکھا ہے سمندر 2 حصے ہو گیا, اور لوگ خشک زمین پر گزر کے دوسرے رستے پر چلے گئے, کیونکہ موسیٰ کی نظر اس پرسنالٹی پر تھی جس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی, جس کی روح کلام مقدس کے اندر پانیوں کو بند کر سکتی تھی, آسمانوں کو بند کر سکتی
سکتے تھے. موسیٰ کی توجہ اس شخص پر تھی جس کے کہنے سے لوہا سمندر پر تیرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی نظر اس پر تھی جس کے کہنے سے, یشوع کے کہنے سے, الیشع کے کہنے سے, ایلیا کے کہنے سے سمندر دو حصے ہو جاتے ہیں, اور اسی لیے وہ ڈر نہیں رہا تھا. لیکن اگر ہم جو کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح ہے اس کے بارے میں دیکھیں تو خود پانیوں کو بنانے والا لکھے ہوا اور پانی بھی اس کا اختیار مانتے تھے, اس کے اختیار کو جانتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان سے بیٹھ کر زمین میں سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کو حکم دیا کہ یونا کو نکلنا. خدا نے آسمان پر بیٹھ کر ایک لوہے کو حکم دیا کہ سمندر پر تیرنا شروع کر دے. خدا نے آسمان سے بیٹھ کر حکم دیا کہ جب میرا خادم بولے دو حصے ہو جانا. وہی خداوند جب مجسم ہوا, جب میرے اور آپ کے درمیان آیا, اگر وہ موسیٰ کی طرح پانی کو چھاک کرتا, اگر وہ ایلیا کی طرح پانی کو چھاک کرتا, اگر وہ الیشع کی طرح پانی کو چھاک کرتا, تو نبیوں اور خدا کے بیٹے میں کوئی فرق نہ تھا. لیکن کلام مقدس فرماتا ہے کہ یسوع نے پانی کو چھاک نہیں کیا بلکہ پانی پر چل کر دکھایا کہ میں خدا کا بیٹا خود خدا ہوں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ایک پاسٹر صاحب نے بات سنائی. اس نے کہا کوئی شخص بہت بڑا دریا تھا, اس کے باہر بیٹھ کر رو رہا تھا. اس کے پاس ایک کرسچن شخص گزرا. اس نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار میرا بت, میرا خدا, میرا بت میرا اس پانی میں گر گیا, میں اب کس کی پرستش کروں گا, میں کس کی عبادت کروں گا؟ تو اس کرسچن شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا چل تجھے آج ایک ایسے خدا سے ملواتا ہوں جو نہ صرف خود پانیوں پر چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی پانیوں پر چلاتا ہے. آمین. اس لیے ہمارا خدا پانیوں پر اختیار رکھتا ہے. موسیٰ نے حکم دیا اور کلام مقدس بتاتا ہے پانی سمندر دو حصے ہو گیا. آج ہماری زندگی چپ رہنے پر کھڑی ہے. بہت سی چیزوں کے لیے ہم چپ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں.